مختلف گوشے ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ ایمانیات کا ایک پہلو ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کتنا مضبوط اور قوی تھا۔ عبادات کا ایک پہلو ہے کہ فرائض و واجبات کے بعد نوافل میں کس طرح ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے اور اتنی لمبی نمازیں ہوتی تھی کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں تورمت قدما، آپ کے قدم مبارک پھول جاتے تھے، سوکھ جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیاسیات کا بھی ایک پہلو ہے۔ جب مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ایک اسلامی ریاست میں تبدیل ہوا تو حضور نے کس طرح اس مدینے کو چلایا اور جو علاقے فتح ہوئے وہاں آپ نے کس طرح حکمرانی کی، یہ ایک مستقل پہلو ہے۔ عدالت اور جوڈیشری ایک پہلو ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کس طرح لوگوں کے درمیان انصاف کیا، جو لڑائی جھگڑے ہوئے، جو شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات بگڑے، ان سب کو آپ نے کس طرح حل کیا، یہ مستقل سیرت کا ایک پہلو ہے۔ معاشیات کا ایک پہلو ہے، اکنامکس۔ میں چونکہ اس کا ایک طالب علم رہا تو اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ آج کے دور میں جبکہ پوری دنیا معاشیات کے حوالے سے ایک عجیب بے تکی کا شکار ہے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی پڑھ لے، سمجھ لے تو ہماری معیشت ہر اعتبار سے نہ صرف سدھرے گی بلکہ انسانیت کے لیے وہ ایک تحفہ اور انمول تحفہ ثابت ہوگا۔ یہ ان میں سے ہر پہلو ایسا ہے جس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، کتابیں لکھی جا سکتی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے ان میں سے ہر موضوع پر کام کیا۔ سیرت کے موضوع پر ایک ایک پہلو پر 10 جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک ایک پہلو۔ مجھے جو اس وقت تھوڑا سا وقت ملا ہے، میں صرف آپ کی توجہ سیرت کے خاص پہلو پر لانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کیسی تھی۔ جس مکے میں آپ نے آنکھیں کھولی وہاں سماجی حالات کیسے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے اور نبی بننے کے بعد آپ نے کس قسم کی سماجی اصلاحات فرمائی ہیں، کون سے سوشل ریفارمز آپ نے دیے ہیں، جس کے بعد یہ پورا سماج ایک خوشگوار اور پرامن سماج میں تبدیل ہو گیا۔ ایک بہت مشہور صحابی ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ مکہ مکرمہ میں شروع دور میں مسلمان ہو گئے، لیکن جب مکے والوں نے جینا دوبھر کر دیا، آپ کے لیے مکے میں سانس لینا مشکل ہو گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ نے ملک حبشہ ہجرت کیا۔ ملک حبشہ کہاں ہے؟ آپ جزیرۃ العرب کا نقشہ دیکھیں گے تو بس اس کے بغل میں ریڈ سی ہے جو گہرے عمر ہے، اور ریڈ سی کے اس پار جو ایتھوپیا ہے وہ اسی طور پہ حبشہ ہے۔ وہاں ایک بڑے رحم دل بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کا لقب تھا نجاشی۔ بڑے رحم دل عیسائی تھے، مذہباً عیسائی تھے، لیکن بڑے رحم دل اور بڑے انصاف مزاج۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گو کے مکے میں تھے، لیکن گرد و پیش کی مکمل خبر رہتی تھی۔ وہ کوئی غار میں بند نہیں تھے، گرد و پیش کے سماجی حالات کیسے ہیں، معاشی حالات کیسے ہیں، سیاسی حالات کیسے ہیں، لوگوں کے تعلیمی حالات کیسے ہیں، آس پاس کے ملکوں کے حالات کیسے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے بخوبی واقف ہوا کرتے تھے۔ تو آپ نے صحابہ کے گروپ کو اور ایک جماعت سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ کے لیے یہاں پر جینا دشوار ہو رہا ہے، تم لوگ ملک حبشہ چلے جاؤ۔ یہ خاموشی کے ساتھ ملک حبشہ چلے گئے، ان میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مکے والوں کو کیسے گوارا ہوتا، انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا نجاشی کے پاس، اور یہ بڑے تحفے تحائف لے کر کے دربار میں پہنچے، درباریوں کو بھی رشوت دی اور بادشاہ کو بھی قریب کرنے کی اور کنوینس کرنے کی کوشش کی۔ واقعہ بہت لمبا ہے، میں صرف اس خاص پہلو پر آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ملک سے کچھ لوگ آپ کے یہاں بھاگ آئے ہیں، وہ بڑے بےہودہ قسم کے لوگ ہیں، عربی میں تو ذرا دوسرے الفاظ آتے ہیں، ایسا ہے کہ آپ انہیں واپس کر دیجیے۔ بادشاہ نے کہا نہیں،
میں آپ کی بات پر بھروسہ کر کے ان لوگوں کو واپس نہیں کر سکتا. حتی اسألہم، میں اس کی تفتیش کروں گا. تم جو کہہ رہے ہو کہ بس یوں ہی بگڑے ہوئے نوجوان ہیں جو آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، میں تمہاری بات پر بھروسہ نہیں کروں گا. میں اس معاملے کی تفتیش کروں گا، تحقیق کروں گا. مذہبن کی عیسائی، لیکن ایسی سوجھ بوجھ تھی کہ مجھے کسی کی بات پر یوں ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مبادا اس بھروسے کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے. یہ تو اسلام کا اصول ہے. جب کوئی غیر معتبر شخص تمہارے پاس خبر لائے، اس کی تحقیق کر لو، اس پر یوں ہی بھروسہ نہ کرو کہیں تم کسی کو نقصان پہنچا دو. چنانچہ انہوں نے تحقیق حال کے لیے بلایا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. نجاشی کے جو الفاظ ہیں اس سے پوچھا، یہ بتائیے ما حاضر دین، جس دین کو آپ نے اپنایا ہے اور جس دین کو لے کر کے آپ کے نبی آئے ہیں، وہ ما حاضر دین، وہ دین کیا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے. یہاں پر توجہ اس لیے دینا چاہیے کہ ہم نے دین کا ایک تصور اپنے دماغ میں گڑھ لیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایک واضح اور دو ٹوک تصور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، جو انہوں نے بادشاہ کے سامنے بیان کیا، جو میں ابھی نقل کر رہا ہوں. بادشاہ نے پوچھا ما حاضر دین، تم لوگ جس دین کو اپناتے ہو وہ دین ہے کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جہاں بنا، پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ کس حال میں تھے اور اس دین کے آنے کے بعد ہم نے کیا تبدیلیاں رونما ہوئی. انہوں نے کہا کہ کننا نعبد الاصنام، اس دین کے ماننے سے پہلے ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، اور مردار کھاتے تھے. وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، اور بدکاریاں کرتے تھے. وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، اور پڑوسیوں کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے تھے. وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو کاٹتے تھے. وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، اور ہم میں جو مضبوط ہوتا تھا وہ کمزور کو ستاتا تھا، اسے کھا جاتا تھا. یہ دور جاہلیت کا تصور ہے جو حقیقی تصور ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے زمانے جاہلیت کے حالات کو بیان کیا کہ ہم کیا تھے. ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مردار کھایا کرتے تھے، ہم بدکاریاں کیا کرتے تھے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ غلط ویوہار کرتے تھے اور رشتوں کو توڑتے تھے، رشتوں کو کاٹتے تھے. اور ہم میں سے جو کسی اعتبار سے مضبوط ہوتا، مالی اعتبار سے مضبوط ہوتا، منصب اور رتبے کے اعتبار سے مضبوط ہوتا، جسمانی طاقت و قوت سے مضبوط ہوتا، وہ ہم میں سے کمزور کو دبا دیتا تھا، کچل دیتا تھا. یہ دور جاہلیت کا نقشہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت جعفر فرماتے ہیں وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، ہم اسی حالات کے ساتھ، انہی حالات کے ساتھ جی رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ بَعَثَنَا اللَّهُ مِنَّا رَجُلًا مِنَّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ایک انسان کو بھیجا، ہم میں سے ایک انسان کو بھیجا. نعرف نسبہ وعفافہ وصدقہ وامانتہ. کیسے انسان کو بھیجا؟ دیکھیے حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے. کیسے انسان کو بھیجا؟ نعرف نسبہ، جن کے نسب اور خاندان کو ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ بڑے پاکیزہ، شریف اور مہذب لوگ ہیں. عفافہ، ان کی پاک دامنی کو ہم جانتے ہیں. 40 سال کی عمر ہو چکی ہے. ظاہر ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 45-47 سال کی عمر کے ہوں گے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ نعرف عفافہ، ہم ان کی پاک دامنی کو جانتے ہیں، کبھی انہوں نے کسی اجنبی خاتون پر غلط نگاہ نہیں ڈالی. خاندان بہت اونچا اور اخلاق کا حال یہ ہے کہ کبھی کسی خاتون پر انہوں نے غلط نگاہ نہیں ڈالی. وصدقہ وامانتہ، اور ان کی سچائی کو ہم نے پرکھا اور ان کی امانت داری کو ہم نے دیکھا. سچائی کا عالم یہ کہ عمر کی 47 پہاڑیں دیکھ چکے اور پوری زندگی اس بندہ خدا نے ایک جھوٹ نہیں بولا. سچائی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. وہ امانت اور امانت داری کا حال کیا بتا رہے، جو بعد میں بہت ساری مثالیں اس کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی
بہت سی مثالیں اور بہت سے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. میں ہلکی سی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں. جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں. مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں. آپ کی عمر شریف یہی کوئی 53 سال کے آس پاس رہی ہوگی. 40 سال میں نبوت کی لی ہے, 13 سال مکہ مکرمہ میں قیام ہے, 10 سال مدینہ منورہ میں قیام ہے. کل 63 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے. 53 سال کی عمر ہے. آپ مکے سے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف. مگر ایک خیال ہے کہ جن مکے والوں نے جینا دوبھر کر دیا اور جہاں سانس لینا مشکل ہو گیا اور لوگ ہمارے قتل کی سازشیں رچنے لگے, اب ہم یہاں رہ نہیں سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں, لوگ جان کے دشمن ہیں. اس سے پہلے شیخ بنی ابی طالب میں دیکھ لیجئے کیسا معاشی بائیکاٹ ہوا ہے. لقمہ لقمہ کو لوگ ترس گئے تھے. 3 سال دشمنی کا عالم یہ ہے. لیکن حضور کی سچائی اور امانت داری پر ایسا بھروسہ کہ لاکھ دشمنی صحیح, لیکن اگر بات آئے گی اس کی کہ امانت کن کے پاس رکھی جائے کہ پوری واپس مل جائے گی, تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور ان سے کہا کہ یہ فلاں کی امانتیں ہیں, تم مکے میں واپس کرنے کے بعد مدینہ منورہ آ جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی کیا. اس واقعے میں جو ہمارے لیے پہلو ہے کہ حضور کی امانت داری پر صرف اپنوں کو بھروسہ نہیں تھا. صدیق کو صدیق تھے, خدیجہ تو بیوی تھی, علی تو اپنے تھے, وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے. لیکن امانت داری کا حال یہ تھا کہ جناب ان سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں ہے. بہت سے واقعات ہیں ایسے. یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی میں آپ کی صداقت اور امانت ایسا روز روشن کی طرح آیا. لقب ہی تھا الصادق الامین, مکے والوں کا دیا ہوا لقب ہے اور کوئی نبی بنائے جانے کے بعد کا لقب نہیں ہے. آپ بچپن سے ہی آپ کو لوگوں نے الصادق الامین پکارنا شروع کر دیا کہ یہ بڑے سچے ہیں اور بڑے امانتدار ہیں. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, اس شخص کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا, یہ دھوکہ نہیں دے سکتا, یہ بےایمانی نہیں کر سکتا, یہ خیانت نہیں کر سکتا. حضور کے ایک ساتھی تھے جن کے ساتھ تجارتی سفر ہوتا تھا. انہوں نے تجارتی سفر کی جو رودات بیان کی ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب وقت نہیں ہے. اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ ان سے زیادہ امانت دار اور ان سے زیادہ راستے باز اور ان سے زیادہ سچا اور ان سے زیادہ خیر خواہ انسان ہم نے نہیں دیکھا. آدمی تو سفر میں پہچانا جاتا ہے, یا تو پڑوس میں پہچانا جائے گا, یا سفر میں پہچانا جائے گا, یا میل جول میں پہچانا جائے گا. مسجد جانے کے بعد تو امام صاحب کے پیچھے سبھی بزرگ بن کے سب لگا دیتے ہیں. یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا. اصل وہ ہماری امتحان کی جگہ ہے, ہماری سماجی زندگی. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں پناہ ایسے انسان ہمارے درمیان آئے جن کا نسب بڑا اونچا تھا اور جو بڑے پاک دامن اور بڑے پاکیزہ خصلتوں کے تھے اور جن کی سچائی اور امانت داری کا حال یہ تھا کہ ہم نے خوب اس کو آزمایا تھا. ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کوہ صفا پر کھڑے ہوئے. آپ حضرات میں سے بہت سے ماشاءاللہ حج عمرہ پر گئے ہوں گے, ہم لوگوں کو بھی سعادت ملی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بار بار بلائے. وہ گھر اور وہ جگہ ایسی ہے جہاں جتنا بھی جایا جائے کم ہے اور اس پر جتنا خرچ کیا جائے وہ کم ہے. یا اللہ پاک جب چاہتے ہیں کہ اپنے بندے کو ذرا قریب سے دیکھے تو بلا دیتے ہیں. یہ نیت ضرور کیجیے, اللہ کا گھر ہے, وہاں وسائل کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں صرف نیت کام ہے. تو وہی کوہ صفا جو اب تو بس چھوٹی سی ایک پہاڑی اور اس کے چند پتھر دکھتے ہیں. کبھی آپ نے اس پر کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا تھا, اے مکہ والو, اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, کیا تم میری بات پر بھروسہ کرو گے؟ تمام لوگوں نے بیک زبان جواب دیا تھا, لقد جربنا علیک الا صدقا ما جربنا علیک الا صدقا. ہم نے پوری زندگی آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ایسا ہے تو ضرور ہوگا, یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ بھروسہ اور یہ اعتماد کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی سماجی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے. اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, دعویٰ بھی کرتے ہیں, بولتے بھی, یہ سب ہے, نمازوں کا بھی قدر اہتمام ہے. لیکن مسئلہ جب معاملات کا اور سماجیات کا آتا ہے تو ہمارے اندر اسی طرح کی کمزوریاں دکھائی دینے لگتی ہیں جیسے ان لوگوں میں دکھائی دیتی ہے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, جن پر خدا پر ایمان نہیں ہے, جن کے لیے حضور اسوہ نہیں ہے, جن کے لیے نمونہ نہیں ہے.
دنیا کی محبت، دنیا کی ہوس، دنیا کی حرص، دولت پرستی جیسے ان میں گھٹی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جس کردار کا وہ نمونہ آنا چاہیے کچھ اسی طرح کے کردار ہماری طرف سے بھی آنے لگتے ہیں، یہ ایک رکاوٹ ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے جس دین کو سمجھا ہے اس میں ایمانیات کے بعد یہ چیزیں ہیں، کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ ہم لوگ اللہ کو ایک مانیں، ہم نے اللہ کو ایک مانا۔ حضور نے ہم سے کہا کہ تم سچ بولو، ہم نے سچ بولا، ہم نے امانت داری اختیار کی، ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ہم نے رشتوں کو نبھایا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، رشتوں کو نبھایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں برکت کی دعا کیجیے، زندگی میں برکت کے لیے صلہ رحمی اور رشتوں کو نبھانا مستقل ایک سبب ہے جس سے زندگی طویل ہوتی ہے، زندگی خوشگوار ہوتی ہے، زندگی عافیت والی بن جاتی ہے۔ یہ مستقل حدیث ہے اس موضوع پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سے گوشے ہیں۔ آپ 10 دن 20 دن بھی آپ اگر اس موضوع پر لوگوں سے سنیں گے، الگ الگ پہلو پر اور الگ الگ موضوعات پر، آپ کی آنکھیں ترس جائیں گی مزید سننے کے لیے۔ حضور کی زندگی ایسی تھی، حضور کی زندگی ایسی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو کسی بھی انداز سے بیان کیا جائے، کبھی دل یہ نہیں کہتا ہے کہ بس ہو گیا، دل یہی چاہتا ہے کہ اور کچھ ہو اور کچھ ہو۔ ابھی ہمارے درمیان حضرت مولانا وسیع صاحب، حضرت مولانا وسیع قاسمی صاحب نائب قاضی امارت شریعت تشریف رکھتے ہیں، وہی اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ان کی تفصیل گفتگو ہوگی، اس موضوع پر بھی ہوگی، اور دیگر باتیں وہ حضرت جو مناسب کریں گے، سمجھیں گے وہ کریں گے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔